دوستو اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ جو لوگ مذہب کے خلاف بولتے ہیں وہ آخر کس بنیاد پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ واقعی خدا کے وجود کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اس تصور کو جو انسان کے ذہن نے بنایا ہے؟ دوستو میں ہوں جمشید علوی اور آپ سن رہے ہیں رچرڈ ڈاکنز کی وہ کتاب جو بارود بن کر مذہب پر گری۔ جی ہاں، دا گاڈ ڈیلیوژن، ایک ایسی کتاب جس نے دنیا بھر میں یہ بحث چھیڑ دی۔ ڈاکٹر ڈاکنز جو ہیں وہ نیو ایتھیسزم کے، آپ ان کو بانیان میں بھی تصور کر سکتے ہیں۔ دا گاڈ ڈیلیوژن رچرڈ ڈاکنز کی وہ کتاب ہے جو مذہب، سائنس اور خدا تینوں کو ہی ایک میز پر بٹھا کر سوال کرتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ڈاکنز اس میں کیا کہتا ہے اور اس کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی غلط فہمی۔ دوستو وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں مگر ہوتے نہیں۔ مذہب کو وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس روایتی خدا کو نہیں مانتے جو مذہب نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ رچرڈ ڈاکنز اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلیوژن کے شروع کے باب میں یہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو خدا، فرشتوں اور مافوق الفطر چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو صرف کائنات کے حسن اور نظم سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ گاڈ ڈزنٹ پلے ڈائس، تو وہ خدا کی عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کائنات میں بے ترتیبی نہیں چلتی، اس کے پیچھے کوئی اصول یا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈاکنز کہتا ہے کہ مذہبی اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں اور جو تفسیر میں بیان کر رہا ہوں وہ درست ہے، اور درست یہ ہے کہ آئنسٹائن مذہبی نہیں تھا، حالانکہ وہ صرف قدرت سے متاثر تھا، مذہب سے متاثر نہیں تھا۔ پھر آگے چل کر ڈاکنز ایک بڑا سوال اٹھا دیتا ہے کہ کیا خدا واقعی موجود ہے؟ ڈاکنز کہتا ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر اس کے وجود کا کوئی سائنسی ثبوت تو ہونا چاہیے، مگر جب سائنس پرکھتی ہے تو خدا کے حق میں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ وہ مذہب کے اس دعوے کو بھی چیلنج کرتا ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا، اور پھر پوچھتا ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق ہونا ضروری ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ اس بات سے وہ مذہب کی بنیاد پر ہی سوال اٹھاتا ہے۔ دوستو پھر وہ کہتا ہے کہ مذہب دراصل انسانی دماغ کی اختراع ہے، پیداوار ہے، یعنی مین میڈ ہے، یہ ایک نفسیاتی عمل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان نے خوف، تجسس اور بے بسی کے احساس سے خدا کا تصور خود بنا لیا تاکہ وہ اپنے سوالوں کو یا اپنے ذہن کو کسی طرح مطمئن کر سکے۔ اس طرح وہ چوتھے باب میں کہتا ہے کہ خدا کے وجود کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے، لیکن مسئلہ دوستو یہ ہے کہ سائنس صرف وہ چیز دیکھ سکتی ہے جو مادی ہو، جبکہ خدا مادی نہیں، ایک روحانی تصور ہے۔ پھر ڈاکنز کہتا ہے کہ لوگ خدا کو ہمیشہ وہاں رکھتے ہیں جہاں سائنس نہیں پہنچ سکتی، جس کو وہ کہتا ہے گاڈ آف دا گیپس، یعنی وہ چاہتا ہے کہ خدا کو کسی سائنسی لیب میں ٹیسٹ کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا کو لیب میں نہیں، دل اور شعور میں ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس طرح وہ ایک باب میں یہ بھی سوال پھر دہراتا ہے کہ اگر خدا نے سب کچھ بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ لیکن مذہب تو شروع ہی دوستو اس عقیدے سے ہوتا ہے کہ خدا ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی اس کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ انسانی دکھ، ناانصافی اور جنگوں کو بھی خدا کے خلاف دلیل کے طور پر لیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ برائی انسان کے اعمال سے ہی پیدا ہوتی ہے، نہ کہ خدا کے وجود سے۔ آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مذہب کے اثرات پر بات کرتا ہے۔ کہتا ہے مذہب نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، جنگیں کروائیں، لوگوں کو تقسیم کیا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ظلم صرف مذہب کے نام پر تو نہیں ہوا۔
آپ نیشنلزم، کمیونزم یا سائنسی طاقت کے نام پر دیکھیں تو لاکھوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو مارے گئے. یعنی برائی مذہب میں نہیں، یہ انسان کے اندر ہے. اب اگر پورے خیال کو ہم سمیٹیں تو بات یہ بنتی ہے کہ رچرڈ ڈاکنز نے خدا کو سائنس سے سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ خدا احساس، وجدان اور تجربے سے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے دنیا کیسے بنی، اور مذہب یہ سمجھاتا ہے کہ ہم کیوں ہیں. سائنس جسم کو روشنی دیتی ہے اور ایمان روح کو. ڈاکنز کہتا ہے کہ خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن شاید سب سے بڑا ثبوت وہ احساس وابستگی ہے جو انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ بے بسی کے عالم میں کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. یہی اس کی امید ہے جو ڈاکٹر ڈاکنز انسان سے چھین لینا چاہتا ہے. اس کتاب پر ابھی تنقید باقی ہے. یہ وہ خلاصہ تھا جو ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلیوژن کا ہے. اس کے بعد میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیا جائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کا بہت شکریہ.